سورۃ الحج کی آیت نمبر 46. یہ بڑی اہم ترین آیت ہے، اس پہ میں نے تھوڑی ڈیٹیل گفتگو بھی کرنی ہے. افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت کر کے نہیں دیکھا؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تاکہ اگر ان کے دل ہوتے تو وہ ایسے ہو جاتے کہ جو حق کو سمجھنے والے ہو جاتے، عقل کے ساتھ چیزوں کو قبول کرنے والے ہو جاتے. او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ایسے ہوتے کہ جو نصیحت سن سکتے. فإنها لا تعمى الابصار، اور بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. یعنی آنکھوں سے تو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، حق بالکل واضح نظر آ جاتا ہے، لیکن جب دل جو ہے وہ اندھا ہو جائے تو انسان واضح دلائل بھی دیکھ کر کبھی حق بات قبول نہیں کرتا. یہ بڑی اہم ترین آیت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 میں پرٹیکولرلی اس چیز کی طرف اشارہ دیا کہ انسان جو چیزیں آبزرو کر رہا ہوتا ہے اپنے کان کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، یہ آبزرویشن ضروری نہیں ہے کہ اس کو حق تک پہنچا بھی دے جب تک اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. اگر اس کے دل کے اندر فطور موجود ہے، دل اندھا ہو چکا ہے، تو اب آنکھوں سے بے شک وہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ آنکھیں بس ویسا ہی دیکھنا دیکھ رہی ہیں جس طرح کہ ایک جانور دیکھتا ہے. ان دیکھنے سے عبرت پکڑنا اور اپنی عقل کو استعمال کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ دل مردہ نہ ہو. اور یہاں پر تو اس حوالے سے بھی بڑی کلیئر بات آ گئی کہ وَلَكِن تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں جو کہ سینوں میں ہے. اب آج کے ماڈرن دور کے اندر اس حوالے سے کافی بحث ہوتی ہے. قرآن حکیم پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں سائنٹیفک فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے جو اعتراضات ہیں، ان میں سے ایک اعتراض ان کا یہ بھی ہے کہ آج سائنس نے ترقی کے بعد ہمیں یہ بات بالکل کھول کر بیان کر دی ہے اور تجربات کے ساتھ یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ دل نہیں سوچتا بلکہ دماغ سوچتا ہے. تو وہ قرآن حکیم پر اس حوالے سے اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن حکیم جب بھی سوچنے کی، عقل استعمال کرنے کی اور سمجھ بوجھ کی بات کرتا ہے تو ہمیشہ جس آرگن کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ دل ہے، جبکہ پورے قرآن حکیم میں کہیں پر بھی ڈائریکٹلی اس طریقے سے دماغ کا ذکر موجود نہیں ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ دماغ جو ہے یہ عقل کا منبع ہے، سوچنے کا، سمجھنے کا منبع جو ہے یہ عقل ہے، اور عقل جو ہے یہ دماغ کے اندر ہے، دل اس کا مسکن نہیں ہے. تو قرآن حکیم پھر کیوں اتنی بڑی سائنٹیفک غلطی کرتا ہے بقول ان کے؟ تو میرے بھائیوں، اس پہ میں نے کافی لوگوں سے ڈسکشن بھی کی، کافی اس پہ میں نے غور و تفکر بھی کیا، اور اسی طریقے سے جو جدید تحقیقات گوگل پہ اویلیبل ہیں سائنٹیفک فیلڈ میں، ان کو بھی میں نے پڑھا. تو میں جس رزلٹ پہ پہنچا ہوں وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ بیان کروں گا. بہرحال ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ قرآن حکیم میں کہیں بھی دماغ کا ذکر موجود نہیں ہے. قرآن جب بھی عقل کی بات کرتا ہے، سمجھ بوجھ کی بات کرتا ہے، تو وہ دل کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس کی مثال قرآن حکیم میں ایک تو یہ مقام آ گیا سورۃ الحج کی آیت نمبر 46. اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ آ جائے. بے شک آنکھ، کان اور دل یا عقل یا دماغ، ان تین اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی.
تو قرآن حکیم میں دل کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، نمبر 1 قلب اور نمبر 2 فؤاد. اور اس میں بھی پھر جو عربی لنگوسٹک کی ڈیٹیلز جاننے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عموماً جب دل کا ذکر ہوتا ہے تو قلب کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جب دل کی کسی خاص کیفیت کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر دل کے لیے فؤاد کا لفظ بھی آتا ہے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ اور کچھ اور محققین اس طرف گئے ہیں کہ یہ فؤاد جب ذکر آئے گا تو اس سے مراد دل نہیں ہے بلکہ اس سے مراد عقل ہے، اور وہ دماغ بھی ہو سکتا ہے اور دل بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں طرف اس کو لے کر گئے ہیں لوگ. اسی طریقے سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 جو بڑی مشہور ہے، بہت مشہور آیت، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے واسطے کی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، تفقہ نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے وہ دیکھنے سا دیکھنا نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن جو کان سے سن کے رزلٹ نکالنا چاہیے اس طرح کا وہ نہیں سنتے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ تو چوپایوں کی، جانوروں کی مانند ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں اصل میں غافل. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دل کی طرف اشارہ فرمایا سوچنے کے اعتبار سے. اسی طریقے سے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں آیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ سکون کا تعلق، سوچنے کا تعلق، سمجھنے کا تعلق، یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے. جو شخص ہم نے دیکھا، آبزرو کیا کہ جس کا دماغ خراب ہو جائے، پاگل ہو جائے، اس کا دل تو کام کر رہا ہوتا ہے لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے وہ فارغ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز جو اسٹیبلش ہے کہ سوچنے کا اور سمجھنے کا جو اصل منبع ہے وہ دماغ ہے. اور میں اس میں بڑا عرصہ پریشان رہا ہوں کہ قرآن حکیم میں دماغ کا کہیں ذکر موجود ہو. تو مجھے پورے قرآن میں دماغ کا ذکر ڈائریکٹلی تو کہیں پر بھی نہیں ملا، انڈائریکٹلی صرف ایک جگہ پر ملا ہے، اور وہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 56 میں. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی زمین پر چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے اسے پیشانی کے بالوں سے تھام رکھا ہے. اب یہ جو پیشانی کے بال ہیں ان سے تھام رکھا ہے، یعنی اس کا جو دماغ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. تو زمین پر چلنے پھرنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ماتھے کے بالوں سے تھام رکھا ہے. چونکہ قرآن حکیم تو لٹریچر کی کتاب ہے تو وہ اسی طریقے سے ہی گفتگو کرے گی. یہاں پر بھی اگر کسی نے ڈانٹنا ہوتا ہے کسی باپ نے اپنے بچے کو تو اس کے سر کے بال پکڑ کے کہتا ہے تیرا دماغ میں صحیح کرا، تو وہ سر کے بال یا ماتھے کے بال یہ جو ہے وہ استارے کے طور پر دماغ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہی ایک موقع ہے قرآن حکیم میں سورہ ہود آیت نمبر 56 کہ زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا آخذ بناصیتها، اللہ تعالیٰ نے اس کو ماتھے کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو کنٹرول کیا ہوا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ نیکی کرنے اور برائی کرنے کی جو بلٹ ان انسان کو صلاحیت دی گئی ہے وہ دل کے اوپر یا دماغ کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی القاء کرتا ہے. تو یہ القاء اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور مشکات میں موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2762 نمبر ہے 2762 مشکات کے اندر. چونکہ مشکات انسائکلوپیڈیا ہے حدیث کا اس لیے میں اس کا نمبر بتا دیتا ہوں. ہماری ویب سائٹ پہ PDF بھی موجود ہے، عام لوگوں
کے لیے وہ آسانی سے اویلیبل ہے۔ تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورے جسم کو خراب کر دیتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے۔ اب یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث بھی دل کی بات کرتی ہے، دماغ کا ذکر اس میں بھی نہیں ہے۔